میرے بھائیوں دوستوں، میرا نام ماسٹر ریاض احمد ہے اور میں جو ابھی بیان کرنے والا ہوں یہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 111 ہے۔ اللہ کی بات اللہ کی زبانی سنیے۔ یہ جو میں نے اللہ کی زبانی کہا ہے اس کا مطلب ہرگز غلط نہ سمجھنا۔ یہ اس آیت کو غور سے سننا، پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ میں نے یہ کیوں کہا ہے۔ در حقیقت اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں۔ وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور مارتے اور مرتے ہیں۔ یہ اللہ کے ذمے کا سچا وعدہ ہے تورات، انجیل اور قرآن میں۔ اور کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کو پورا کرنے والا ہے؟ تو خوشیاں مناؤ اپنے سودے پر جو تم نے اللہ کے ساتھ کیا ہے، یہی ہے سب سے بڑی کامیابی۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، اس آیت کے شروع میں آیا نا کہ در حقیقت اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، ہم بک چکے ہیں۔ ہم نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو ہم دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم کو اللہ نے خرید لیا، ہم بک چکے، ہمارا پیسہ بک چکا، پیسہ بھی اللہ کا ہو گیا، پیسے پر بھی اللہ کا قبضہ ہے، ہماری جان پر بھی اللہ کا قبضہ ہے۔ اس پر ہمارا اب کوئی حق نہیں رہا، کیونکہ جب ہم آنکھوں سے دیکھیں گے تو یہ اللہ کی آنکھوں سے دیکھیں گے، ہماری آنکھیں نہیں ہیں، یہ اللہ کی ملکیت ہے میرے بھائیوں۔ جب ہم کانوں سے سنیں گے تو اللہ کے کانوں سے سنیں گے۔ یہ کان ہمارے نہیں ہیں، ان پر اللہ کا قبضہ ہے، یہ بک چکے ہیں۔ ہمارا دماغ اللہ کا دماغ ہے، اس پر اللہ کا قبضہ ہے۔ اس دماغ سے ہم اپنی مرضی سے نہیں سوچ سکتے۔ ہماری زبان اللہ کی زبان ہے، اپنی مرضی سے ہم نہیں بول سکتے۔ جو اللہ چاہے گا وہ بولیں گے، جو اللہ نہیں پسند کرتا وہ ہم ہرگز نہیں بولیں گے، کیونکہ یہ بک چکی ہے، یہ اللہ کی ہے، اس پر ہمارا کوئی حق نہیں رہا۔ ہم نے بیچ دیا، فروخت کر دیا ہے جنت کے بدلے۔ اللہ ہمیں جنت دے گا اور اس کے بدلے میں ہم نے اپنی جان کو اور اپنے مال و دولت کو فروخت کر دیا، اللہ کو دے دیا۔ یہ اللہ کا قبضہ ہے، اللہ کا اس پر کنٹرول ہے، اللہ کی ملکیت ہے، ہمارا اس پر کوئی حق نہیں ہے۔ تو ہم اپنے ٹانگوں سے اپنی مرضی سے غلط راہوں پر نہیں چل سکتے۔ ان پر اللہ کا قبضہ، اللہ کی ملکیت ہے یہ ٹانگیں۔ ان ٹانگوں سے ان راہوں پر چلیں گے جن کو اللہ پسند کرتا ہے۔ ہم اپنے بازوؤں کو اپنی مرضی سے نہیں استعمال کر سکتے، یہ اللہ کی ملکیت ہے، اللہ کا قبضہ ہے، ان کو ہم نے فروخت کر دیا ہے۔ یہ بازو اس جگہ استعمال ہوں گے جن چیزوں کو اللہ پسند کرتا ہے، جن باتوں کو اللہ پسند کرتا ہے، اس طرف ہم ان کو چلائیں گے، چلا سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، جب ہم نے فروخت کر دیا تو ہمارا اس پر کوئی حق نہیں رہا۔ اور کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کو پورا کرنے والا ہے؟ تو خوشیاں مناؤ اپنے سودے پر جو تم نے اللہ کے ساتھ کیا ہے، یہی ہے سب سے بڑی کامیابی میرے بھائیوں۔ اس عہد کو پورا کرنے اور کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کو پورا کرنے والا ہے؟ میرے بھائیوں کوئی ہے اور ہرگز نہیں۔ اللہ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کیا کرتا۔ اللہ نے جو وعدہ کیا ہے ہم سے کہ جسم میں نے خرید لیا، تمہارا پیسہ بھی خرید لیا، اس کے بدلے میں تمہیں جنت دوں گا، تو یہ جو وعدہ اللہ نے کیا ہے نا، اللہ اس کے بارے میں ہرگز وعدہ خلافی نہیں کرے گا۔ اللہ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کیا کرتا۔ تو پھر فرماتا ہے اس بات پر خوب جشن مناؤ، خوشیاں مناؤ اپنے اس سودے پر جو تم نے اللہ کے ساتھ کیا ہے، اس پر خوب خوشیاں مناؤ۔ یہی ہے سب سے بڑی کامیابی، یہی ہے سب سے بڑی کامیابی۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ سے تعلق، اللہ سے رابطہ، اللہ ہی سے مانگنا، اللہ ہی سے رشتہ تعلق رکھنا، کیونکہ اللہ ہی سب کچھ ہے۔ اللہ سب کچھ ہے، ہم کچھ نہیں۔ سارے کا سارا اللہ کا ہے، سارا کا سارا کچھ بھی نہیں۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں،
لتاشکو من امرک شیئن الی الخالق تکن اکرم الناس، اپنی ضرورتیں اللہ کے سوا کسی کو نہ بتا، سب سے بڑا عزت دار بن جائے گا۔ اپنی ضرورتیں اللہ کے سوا کسی کو نہ بتا، سب سے بڑا عزت دار بن جائے گا۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ پاک ہم سے اتنا پیار کرتا ہے کہ ہم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے۔ وہ 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے ہم سے۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ روزانہ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آجو نماز پڑھنے کے لیے میں تمہیں کامیاب کر دوں گا، آجو نماز پڑھنے کے لیے میں تمہیں کامیاب کر دوں گا۔ 4 دفعہ کہا ہے ایک اذان میں، پنجو چوک 20 دفعہ روزانہ بلاتا ہے، آجو 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 نماز پڑھنے کے لیے میں تمہیں کامیاب کر دوں گا۔ تو میرے بھائیو، ایسے تو نہیں نا کوئی بلاتا، آخر کسی کو پیار ہو، محبت ہو، تعلق ہو، انس ہو تو میرے بھائیو پھر ہی بلاتا ہے نا۔ اللہ پاک کو ہم سے پیار ہے تو دن میں بھی رات کو بھی آوازیں لگا لگا کر پکار کر بلاتا ہے، آجو میرے بندوں میں تمہیں کامیاب کر دوں گا۔ تو میرے بھائیو، محبت ہو تو کوئی بلاتا ہے۔ اگر اللہ کو ہم سے محبت نہ ہوتی تو اللہ ہمیں کبھی نہ آوازیں دے دے کر بلاتا، پکارتا دن رات، آجو 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 میں تمہیں کامیاب کر دوں۔ نبیوں کو حکم دے میرے بندوں کی میرے ساتھ صلح کراؤ، ولیوں کو حکم دیا کہ میرے بندوں کی میرے ساتھ صلح کراؤ، اور اللہ پاک آوازیں لگاتا ہے روزانہ، پکارتا ہے دن رات، بلاتا ہے آجو میرے بندو نماز پڑھنے کے لیے آ جاؤ، میں تمہیں کامیاب کر دوں گا۔ تو میرے بھائیو، اللہ کو پیار ہے، ہم سے محبت ہے تو بلا رہا نا، ایسے تو نہیں بلاتا کوئی۔ وزیر اعظم صدر مخلوق ہے نا، لیکن عہدے کے لحاظ سے دنیا میں تو بڑے ہیں نام سے، وہ ہمیں کب بلاتے ہیں؟ وہ ہمیں جانتے نہیں، کون ہے، کدھر رہتا ہے، گاؤں میں ہے، شہر میں ہے بھی کہ نہیں، کبھی انہوں نے ہمیں بلایا ہے؟ ہرگز نہیں بلاتے۔ ایم پی ایم این اے ہمیں بلاتے ہیں؟ ہرگز نہیں بلاتے۔ صدر ممبر کونسلر ہمیں کو بلاتا ہے؟ ہرگز نہیں بلاتا۔ وہ ہمیں حقیر نچیز سمجھتے ہیں، وہ ہمیں کبھی نہیں بلائیں گے۔ اگر ہمارا تھوڑا سا تعلق ہو بھی نا تو پھر بھی ہمیں وہ بلائیں گے نہیں۔ پھر اللہ کیسا اللہ ہے؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، مخلوق کائنات سب سے چھوٹی ہے میرے بھائیو۔ تو وہ ہمیں بلاتا ہے میرے بھائیو کہ یہ کتنی خوشی کی بات ہے۔ اور اللہ سب سے بڑا، ہم سب سے چھوٹے، اور ہمیں بلاتا ہے، پکارتا ہے، آجو میں تمہیں کامیاب کر دوں گا۔ میرے بھائیو دوستو، ہمیں اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔